وصل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. میری انتہائی قابل سیریش بزرگوں اور احترام کے لائق زندہ و پرندہ کے نوجوان ساتھیوں اور شرم و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں کو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب الرحمن کی طرف سے لٹکائی گئی ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب الرحمن کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا انسانوں کے ہاتھ میں. گویا کہ جو انسان اس رسی کو تھام لے گا وہ راستے میں کہیں نہیں رکے گا، وہ سیدھا اللہ رب الرحمن تک پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی آخری نصیحتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کیا تھا: اے میری امت کے لوگوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. قرآن اور میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا، قرآن اور میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا، ان کا خاص خیال رکھنا. لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ذلك ابدا. اگر تم قرآن کو تھام لو گے، اس کو اپنی زندگی کا دستور و منشور بنا لو گے، تم زندگی میں کبھی بھی ناکام اور برباد نہیں ہو سکتے. گویا کہ آج جو یہ باندھ کی بولیاں یہ ہمارے معاشرے میں سنائی دیتی ہیں، آج جو اینٹ کی بنی ہوئی مسجدیں یہ ہمیں سنائی دیتی ہیں اور ان سے الگ الگ قسم کی ہم کو سدائیں سنائی دیتی ہیں، آج جو یہ نفرتوں کے الاؤ ہمارے معاشرے کے درمیان بھڑک رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ اس کے اندر جل اٹھ رہا ہے، آج جو یہ فرقہ واریت کی آگ ہمارے معاشرے میں بھڑک رہی ہے اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ انسان کی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ان کو ایک سنگل سے باندھ دیا جائے، ان سے کہا جائے یہاں سے ہلنا نہیں اور اکٹھے ہو جائیں. نہیں، اگر آپ انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہنوں کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہوگا. اگر آپ انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ان کے نظریات کو ایک ڈائریکشن پہ لے کے آنا ہوگا. اگر آپ انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ان کی سوچوں کو ایک پلیٹ فارم دینا ہوگا. اسی لیے اللہ رب الرحمن نے قرآن کو اپنی رسی کہا ہے. جب انسان قرآن کو تھام لیں گے، اس کو اپنی زندگی کے دستور و منشور بنا لیں گے، ان کی سوچ ایک ہو جائے گی. جب انسانوں کی سوچ ایک ہو جاتی ہے پھر اللہ رب الرحمن ان کے اختلافات ختم کر دیتا ہے. پھر یرموک کا وہ منظر بھی انسانی تاریخ دیکھتی ہے. ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، جنگ میں لڑتے لڑتے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے والا ہے. یہ صدا لگاتا ہے پانی 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 لے کے آؤ. ساتھی اس کے پاس پہنچتا ہے، پانی لے کے آیا. اتنے میں اس کے پہلو میں لیٹے ہوئے ایک اور شخص نے صدا لگائی مجھے بھی پانی پلا دو. یہ کہتا ہے پہلے مجھے نہیں، میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ. یہ جاں طلب ہے، شہادتوں کے جام دست نوش کرنے ہی والا ہے. اتنے میں ایک اور ساتھی کی آواز آئی مجھے پانی پلاؤ. یہ کہتا ہے پہلے مجھے نہیں، میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ. ساتھی اس کے پاس پہنچتا ہے. جب اس کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کے پاس، وہ دوڑ کے دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس، وہ دوڑ کے پہلے کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس. جاتے جاتے ہم کو بتا جاتے ہیں جب قوموں کا منشور قرآن بن جاتا ہے کہ اللہ رب الرحمن ان کے اختلافات کیسے ختم کر دیتا ہے. پہلی برکت یہ ہے جب انسان اس قرآن کو تھامتا ہے اللہ رب الرحمن اختلافات ختم کر دیتا ہے. دوسری برکت، جو شخص، جو قوم، جو معاشرہ، جو ملک
جو بستی اس قرآن کو تھام لیتی ہے، جو اللہ رب الرحمن ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے، شاید کہ کائنات میں دوسرے کسی کے حق میں وہ عزت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ آپ کا کوئی غلام حبشہ کی سرزمین سے چلا، بکتا کا کاتا مکے میں آیا، لیکن جب اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت آئی، یہ وہی بلال تھا جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ رات اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی ہے، تم چلتے مدینہ کی سرزمین پہ ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ اللہ ساتوں آسمانوں کی جنتوں میں مجھے سنا۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس سر کو چھپانے کے لیے چوپڑی تک نہ تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اپنی زندگی کا دستور و منشور اس اللہ کی کتاب کو بنایا تھا، پھر انسانی تاریخ نے وہ پس منظر بھی دیکھا تھا، ان لوگوں کو اللہ رب الرحمن نے آگے دنیا کی حکمران اور بادشاہی عطا کر۔ ابن ابزہ ان کو مکہ کا نائب بنا دیا گیا۔ امیر المؤمنین نے سوال کیا، مکہ کا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا وہ کون ہے؟ بھائی غلام ہے۔ کہا تمہاری عقل کیا کرتی ہے؟ ایک غلام کو سردار بنا کے آ گئے ہو، اور مکہ کے سرداروں پہ ایک غلام کو تم نائب بنا کے آ گئے ہو۔ کہا کیا ہوا وہ غلام ہے؟ انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بجا فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ الرحمن اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو، کچھ انسانوں کو اس دنیا کے اندر بلندیاں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، اور کچھ قوموں کو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے رہا۔ تیسری اور آخری بات، اللہ رب الرحمن نے اس قرآن کو شفا بنایا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ایک بات سمجھنے والی ہے کہ بیماریوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور شفا کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کو لگتی ہیں، جسم کو روگ لگ جاتے ہیں۔ کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے ہاتھوں کو لگ جائیں، ہاتھوں کو کام کرنے سے اوجھل بنا دیتی ہیں۔ کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں انسان کی ہڈیوں کو لگ جائیں، ان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے کردار کو لگتی ہیں، جو انسان کی سوچ کو لگتی ہیں، جو انسان کے نظریات کو لگتی ہیں۔ جب یہ بیماریاں کسی قوم، کسی معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں، اس قوم، اس معاشرے، اس انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس قوم کے اندر قرآن آ جاتا ہے، اس پہ دعوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر حکومتوں کا وہ آئین اور کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، جماعتوں کا وہ منشور بن جاتا ہے۔ اللہ رب الرحمن اس کی برکت کی وجہ سے اس قوم کی روحانی بیماریاں کو دور کر دیتا ہے اور جسمانی بیماریوں سے ان کو نجات دیتا ہے۔ ہم نے پولیس بنائی، جرائم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم نے قانون کے ادارے کھولے، قانون شکنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم نے اینٹی کرپشن کے ادارے بنائے، کرپشن کی قیمتیں پہلے سے بڑھتی چلی گئیں۔ اللہ رب الرحمن کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اور اس کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مسلم معاشرہ کب تک یوں ہی ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہوتا رہے گا جب تک یہ اپنی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہیں تلاش کرے۔ قرآن کہتا ہے جو چوری کرے اس کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دو، یہ روحانی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کہتا ہے جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو، شادی شدہ بھی اگر یہ برائی کا ارتکاب کر لے اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو، یہ روحانی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کہتا ہے جو دہشت گردی کرے، معصوم انسانوں کی جانوں کو ضائع کرے، اس کے ہاتھ پاؤں الٹی سمجھ سے کاٹ کے رکھ دو اور اس کو سولی پہ لٹکا کے رکھ دو، یہ روحانی بیماری کا علاج ہے۔ اللہ ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی ہم اپنے معاشرے میں، اپنی قوم میں ان اصولوں کو نافذ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا اللہ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ کیسے بناتا ہے۔ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج، آخری بات ہے، لیکن اس کے لیے یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔
پھر روحانی جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ایک فٹ پاتھ کے اوپر گندا سا انسان بیٹھا ہوا ہے، جس کو نہ اپنی حجامت کا خیال، جس کو نہ اپنی طہارت کا خیال، جس کو نہ اپنے لباس کا خیال، وہ چند نہ سمجھ آنے والے آپ کو الفاظ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تعویذ ہے، اس میں شفا ہے، اور آپ کو چند نہ سمجھ آنے والے الفاظ پڑھ کے پھوٹ مارتا ہے، کہتا ہے میں نے دم کیا ہے، اس میں شفا ہے۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر شفا ہے۔ نہیں نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو شفا اس قرآن کے اندر ہے وہ کائنات میں دوسری کسی چیز کے اندر نہیں۔ کیونکہ مجھے کہاں پہ یاد آئے، امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب الرحمن نے پانی کو پیاس مٹانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، جس طرح اللہ رب الرحمن نے روٹی کے نوالوں کو بھوک کے مٹانے کا ایک سبب بنایا ہے، جس طرح اللہ رب الرحمن نے آگ کو جلانے کا ایک سبب بنایا ہے، جس طرح ہمارا یقین ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کہتے ہیں اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب الرحمن نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے، شفا بنایا ہے، اور صرف شفا نہیں بنایا۔ آئیے آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں ملائیں، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، خود بھی اس پہ عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔